بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین، بیت المقدس یا جارڈن کے پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین گرین، ہریالی اور شاداب تھی، اور یہاں پر ہر طرح کا اناج، غلہ اور پھلوں کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائیاں پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد آدمی اپنی نفسیاتی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مرد و آدمیوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا، اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا، اور اس طرح قوم لوط میں برائیاں پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ روح زمین پر یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اس لیے آج بھی اس برے کام کو لواطات یعنی ہوم سیکسولیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوتیں دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسی برائی اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند، بگڑیل اور امیر سردار تھے، انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس 2 کمسن خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہوں نے ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کرے، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمان کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے بگڑیل، امیر سردار اور بڑکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل
اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں، یہ قوم کی بیٹیاں ہے، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی جسمانی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے، کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ کے ساتھ جو بھی لوگ ایمان لائے ہیں، صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائے، اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر، تقریباً 40 کلومیٹر تک گہرا زمین میں دھسا دیا۔ پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گناہ گاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر یا بحر لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس جگہ عذاب ہوا تھا۔ اسی جگہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ سے لگا لو تو الٹی آ جائے۔ گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے بھی کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور نصارہ اس برائی کام کو برا نہیں جانتے، اور ایسا برا کام کرنے والوں کو قانونی درجات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے خیالات سے بچائے۔ آمین۔